اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی۔ اس وقت ایک انتہائی اہم ترین خبر ہے جس کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہی دینا چاہ رہے ہیں۔ اس وقت ملک کی قسمت کے بارے میں بہت اہم ترین جگہوں پر اجلاس ہوئے ہیں اور وہاں پر کچھ بہت زیادہ مستقبل کے حوالے سے فیصلے ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان ٹیکنیکل طور پر ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ خزانے میں کوئی پیسہ نہیں ہے، جو پیسے ہیں وہ دو ممالک کے ہیں، پاکستان ان کو خرچ نہیں کر سکتا۔ ایل سی جو ہیں وہ بند پڑی ہوئی ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عملی طور پر بھی ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ حکومت کے اس وقت گلے میں یہ ہڈی پھنسی ہوئی ہے، کیونکہ یہ جو بھانمتی کا کنبہ ہے، یہ جب سے اس ملک پر براجمان ہوئے ہیں رجیم چینج کی صورت میں، انہوں نے ملک کو صرف تباہی ہی کی طرف پہنچایا ہے۔ کچھ بھی انہوں نے ملک کے لیے نہیں کیا۔ سپیڈ پاکستان صاحب جو آئے تھے یہاں پر بڑی امیدیں دلا کر، بڑے بڑے دعوے کر کے مفتیٰ اسماعیل کو لے کر بٹھایا، پھر اسحاق ڈار کو لے کر آئے۔ اسحاق ڈار آپ کو پتا ہے کہ ماضی سے انہیں آپ دیکھیں تو وہ نمبرز گیم کے جو ہیں وہ ماہر ہیں۔ وہ معیشت کو پاکستان میں آ کر چکما دیتے رہے تاکہ نمبر گیم میں وہ کسی نہ کسی طرح دنیا کو مطمئن کر دیں، لیکن یہ نہیں ہو سکا، وہ نہیں کر سکے۔ پھر مفتیٰ اسماعیل نے بھی کہا کہ جو مشکل فیصلے تھے وہ مجھ سے کروائے۔ جب آگے وقت آیا کام کرنے کا تو اسحاق ڈار کو لا کر بٹھا دیا۔ اسحاق ڈار کس کی خواہش کے تحت آئے تھے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ اسی شخص کی خواہش کے تحت آئے تھے جو 50 روپے کے اسٹامپ کے پیچھے اس ملک سے فرار ہو گیا اور آج تک وہ اس ملک میں نہیں آیا۔ اب اس کی بیٹی بھی اس کے پاس ہے جو لندن چھوڑ چکے ہیں۔ جی ہاں، نواز شریف اور مریم نواز۔ نواز شریف کی خواہش تھی کہ اسحاق ڈار آئیں، ٹیسٹ کیس کے طور پر وہ راستہ ہموار کریں، ان کے سارے مقدمات صاف ہوں، وہ ہر طرح سے نل اینڈ وائڈ ہوں اور پھر وہ ملک میں آئیں۔ لیکن اسحاق ڈار نے آ کر ملک کی بالکل ہی لٹیا ہی ڈبو دی۔ اب جو اہم ترین اجلاس ہوا ہے اس میں جو اہم ترین، بہت زیادہ اہم ترین فیصلہ ہوا ہے، ہم اس فیصلے کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ اب بات یہ ہے کہ حکومت کے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اندرون خانہ حکومت بھی ہتھیار ڈال چکی ہے اور وہ بھی یہ چاہ رہی ہے کہ انتخابات کا اعلان ہو جائے، لیکن اب حالات جو ہیں وہ کچھ اور ہی سبق پڑھا رہے ہیں۔ حالات نے یو ٹرن لے لیا ہے۔ ان سیاستدانوں کے ہاتھ سے معاملات جو ہے بہت آگے نکل چکی ہیں۔ جو بین الاقوامی برادری ہے وہ اس وقت پاکستان کی مدد کے لیے تیار نہیں۔ کس لیے تیار نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کی ساکھ دنیا بھر میں متاثر ہے۔ ہر جگہ رشوت بازاری، اقربا پروری، لوٹ مار، خزانے کی لوٹ مار، پاکستان کا پیسہ باہر بھیجنا، منی لانڈرنگ کے تحت کیس، مقدمات، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، نیپوٹزم، جس کی وجہ سے دنیا ان پر ٹرسٹ کر ہی نہیں رہی ہے۔ اسحاق ڈار شاید اس امید سے بھیجا تھا نواز شریف نے کہ دو ممالک ان کی مدد کریں گے، لیکن یہ نہیں گئے، یہ جا کر بیٹھ گئے امریکہ کی گود میں۔ ہاں، البتہ اگر یہ بیٹھتے سعودی عرب کے ساتھ کرتے بات چیت تو وہ دوست ملک تھا، ہو سکتا ہے کہ ایسے حالات درپیش نہیں آتے۔ انہی ویلاگ میں ہم نے کچھ عرصے قبل آپ کو انٹرم سیٹ اپ کے بارے میں آگاہی کرائی تھی اور وہاں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے جو مہربان دوست سینئر جو ہیں امتیاز بٹ صاحب، ان سے ہماری گفتگو ہوئی تھی اور وہ گفتگو ہم نے یہاں پر ان کا تجزیہ پیش کیا تھا اور ہم نے بتایا تھا کہ آنے والے وقت میں کس وقت میں انٹرم گورنمنٹ آ جائے گی، حالات ان کے قابو سے باہر نکل جائیں گے، مہنگائی انتہا کو پہنچ چکی ہے، آئی ایم ایف نے انکار کر دیا ہے، ورلڈ بینک دور چلا گیا ہے، بین الاقوامی برادری دور چلی گئی ہے، دوستوں نے ٹاٹا بائے بائے کر دیا ہے۔ لہذا ہم نے بتایا تھا کہ اس وقت حالات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ نہیں چلے گی۔ تھوڑا سا ہم کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی تاریخ کی طرف چلتے ہیں کہ پاکستان میں آج تک جو ہے کم و بیش 8 کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے وزیر اعظم تھے 1990 میں غلام مصطفیٰ جتوئی آئے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے 18 اپریل 1993 میں جو ہے بلخ شیر مزاری آئے تھے۔ پھر 1993 کے لیے معین قریشی
تشریف لے کر آئے، انہیں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنایا گیا۔ 1996 میں ملک معراج خالد آئے، پھر میاں محمد سمرو، میر ہزار خان بجارانی اور جسٹس ناصر الملک، یہ تو تھے ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، جن کے حکومت کا ٹینیور 1 ماہ کچھ دن سے لے کر 3.25 مہینے تک رہا۔ اب ہم آتے ہیں جو انٹرم گورنمنٹ آتی ہے، جب اس میں کسی کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے، حالات دائیں سے بائیں ہوتے ہیں، تو اب اس میں کون آئے؟ یہاں پر ہمارے تھے کوئی 4 پرائم منسٹر تھے، اس میں راجہ پرویز اشرف، میر ہزار خان کھوسو، نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی، یہ لوگ سارے کیئر ٹیکر، یہ لوگ جو ہیں انٹرم گورنمنٹ کے پرائم منسٹر تھے۔ اب جو حالات ہیں اس وقت انٹرم گورنمنٹ کی طرف چل پڑے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں، بالکل 100% درست دے رہے ہیں کہ آج اہم ترین اجلاس ہوا ہے جس میں باقاعدہ لوگوں کو مدعو کیا گیا ہے، اور انٹرم گورنمنٹ میں وہ کوئی ایسا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ یہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے یہ آئے گی آپ کے ٹیکنوکریٹس پر مشتمل، اور یہ ٹیکنوکریٹس جو کم از کم جو ہیں 2 سال سے قبل یہ نہیں جائیں گے، یہ ملک کے حالات درست کریں گے، سخت فیصلے لیں گے۔ اس میں قانونی اور آئینی معاملات دیکھے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں کیسے جو ہے یہ انٹرم گورنمنٹ آ سکتی ہے اور اسے کیسے پرولانگ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر معاشی ایمرجنسی جو ہے، فائنینشل ایمرجنسی جو ہے وہ لگ سکتی ہے، یہاں پر جو ہے عدالت جو ہے وہ کردار ادا کرے گی۔ جیسے ہی فائنینشل ایمرجنسی لگے گی تو یہاں پر انٹرم گورنمنٹ آ جائے گی، کیونکہ نہ ہی حکومت کے پاس کچھ کرنے کے لیے ہے، نہ سیاستدانوں کے پاس کچھ کرنے کے لیے ہے۔ یہ سیاستدان کوئی بھی مشکل فیصلے نہیں لے سکتے، اور ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ودن ویک میں یہ معاملات ہونے جا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کی انٹرم گورنمنٹ آ جائے گی، اور اگر یہ مارچ تک چلے جاتے ہیں تو مارچ کے بعد حکومت کے پاس کوئی آگے سے دوسرا آپشن نہیں ہے، کوئی ایسا دوسرا راستہ نہیں ہے، حکومت مجبور ہے۔ سیاستدان بھی اس پہ راضی ہوں گے۔ یہ پی ڈی ایم کا بھانمتی کا کنبہ جس کے ہاتھ سے سارے معاملات نکل چکے ہیں۔ پی ٹی آئی پہلے ہی کہہ رہی ہے کہ کم از کم پی ڈی ایم نے جو اس وقت ملک کو نقصان پہنچایا ہے، جہاں خزانے کو پہنچایا ہے، جہاں خزانہ بالکل خالی کر دیا ہے، اس کو ٹھیک کرنے میں 2 سے 3 سال لگیں گے۔ اب ان 3 سالوں میں یہ سیاستدان نہ تو کچھ کر سکتے ہیں، نہ ان کے بس کی بات ہے، نہ ہی گورنمنٹ، نہ ہی بیرونی دنیا ان کے ساتھ ہوگی، نہ ہی کوئی بڑے بین الاقوامی مالیاتی ادارے ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ لہذا یہ انٹرم گورنمنٹ بنے گی، یہ جو ہے سخت فیصلے کرے گی، کیونکہ سیاستدانوں نے اپنی سیاسی دکان چمکانی ہوتی ہے، وزارت عظمیٰ لینی ہوتی ہے، وزارتیں لینی ہوتی ہیں، ایم این اے ایم پی ایس بننا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ سخت فیصلے نہیں کر سکتے۔ آئی ایم ایف جو ہے پہلے ہی تحفظات کا اظہار کر چکا ہے کہ ہم اگر آپ کو اس فائنینشیل کرائسس سے نکال بھی دیں تو آپ اپنے ٹیکس کے معاملات دیکھیں، وہ تک تو آپ آج تک پورے نہیں کر سکتے، لہٰذا اس کے لیے انٹرم گورنمنٹ بہت ضروری ہے۔ ایک نجی ٹی وی چینل پر شبر صاحب نے جو ہے، شبر زیدی نے اس بات کا باقاعدہ انکشاف کیا ہے کہ یہ اگلے ہفتے تک سارے معاملات سیٹل ہو جائیں گے، نہیں تو مارچ تک تو ہونے ہی ہونے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو بھی کوئی آفر ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس بات کو چھوڑ دیں، اگر ملک کی خدمت کرنے کا موقع ملا تو ہم ضرور کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سیاستدان جو ہیں انہوں نے ملک کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، ڈبونے کے علاوہ یہ سخت فیصلے نہیں کر سکتے۔ جو انٹرم گورنمنٹ آئے گی وہ سخت فیصلے کرے گی، اور اسے کم از کم جو ہے 2 سال جو ہے وہ درکار ہیں، کوئی 2 سے 3 مہینے میں جو ہے یہ معاملات نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں، نوشتہ دیوار پڑھ لیں، آج ویسے بھی اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ یہ کیوں ملتوی کیے گئے ہیں، اس کے پیچھے بھی باقاعدہ ایک کہانی ہے۔ جی ہاں، یہی کہانی ہے جو ہم آج آپ کو اب اس وقت بتا رہے ہیں کہ انٹرم گورنمنٹ کا سیٹ اپ تقریباً تیار ہو چکا ہے۔ ٹیکنوکریٹس پرسنالٹی آئیں گی، وہ اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں گی، وہ دیکھیں گی کہ بیرونی دنیا سے کیسے معاملات چلانے ہیں، خزانے کو کیسے بھرنا ہے،
ملک کی اکنامکس، ملک کی معیشت کو کیسے بڑھاوا دینا ہے، زر مبادلہ کے ذخائر کیسے بڑھانے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کیسے ہونی ہے، اور پھر وہ یہ بھی فیصلہ کریں گے کہ کون کون سی ایلسیز جو ہیں وہ اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے کھولنا، اور کون کون سی ایسی ایلسیز ہیں جن کو فار ایور کے لیے نہیں کھولنا چاہیے۔ یہ سیاستدانوں میں تو اتنی اہلیت، اتنی قابلیت اور اتنا ویژن نہیں ہے۔ اب اس کا ایک دوسرا پہلو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نون لیگ ہے، جو بھانمتی کا کنبہ ہے، یہ پی ڈی ایم کا جو گٹھ جوڑ ہے 14 جماعتوں کا، یہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر 2 سال نکل جاتے ہیں تو عمران خان کا گراف جو ہے وہ نیچے آ جائے گا اور لوگ بھول جائیں گے۔ یہ ان کی خام خیالی ہے، لوگ قطعی طور پر نہیں بھولیں گے۔ آپ نے جو ان مہینوں میں اس پاکستان کے ساتھ، اس خزانے کے ساتھ، اس عوام کے ساتھ آپ نے جو کچھ ظلم و زیادتی کی ہے، وہ عوام کے دلوں پر پتھر کی لکیر کی طرح لکھ چکا ہے۔ عوام خون کے آنسو روتی رہی اس مہنگائی کے پیچھے، کبھی آلو نہیں، کبھی پیاز نہیں، کبھی بجلی نہیں، کبھی گیس نہیں، کبھی آٹا نہیں، کبھی دال نہیں، کبھی چاول نہیں، کبھی چینی نہیں۔ غرض کے کوئی ایسی چیز تھی جو اس ملک سے ناپید نہ کر دی گئی ہو؟ مگر ان کے اللہ تلے آپ دیکھ لیں، ان کے چند مہینوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، بیرون ملک جاتے ہیں، کیسے کیسے ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں، کیسے کیسے عیاشیاں کرتے رہے ہیں، اور کس طرح جب یہ بھیک مانگنے کے لیے گئے بیرون ملک تو کیسے لگژری ہوٹلوں میں ٹھہرے، اور جن سے پیسے لینے تھے انہوں نے اس بات پر باقاعدہ اعتراض اٹھایا کہ آپ ہم سے پیسے مانگنے آئے ہیں یا آپ کیا کرنے آئے ہیں، اتنے بڑے بڑے ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں۔ تو یہ پھر وہاں سے خالی ہاتھ آ گئے اور انہوں نے سرخ جھنڈی دکھا دی۔ لہذا یہ تو انہیں ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ عوام بھول جائے گی۔ جتنا 2 سال رہیں گے، عمران خان جو کپتان ہے، جو اس کی اسٹریٹجی ہے، جس اعتبار سے وہ چل رہا ہے، جو اس نے سیاسی رویہ اپنایا ہوا ہے، وہ اس پی ڈی ایم کی مٹی اور پلید کرے گا۔ وہ انہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ وہ ان کی چوریاں، وہ ان کی کرپشن، وہ سارا کچھ ہر روز آئے دن نئے سے نئے انکشافات کرے گا، عوام کو ازبر یاد کرائے گا۔ 26 سال سے اس نے جو ہے یہ سبق پڑھایا ہے، مزید بھی اور پڑھائے گا، اور وہ انہیں فرار نہیں ہونے دے گا۔ اب انٹرم گورنمنٹ آتی ہے، ہم یہ بتاتے ہیں، ہماری امتیاز بٹ صاحب سے بھی بڑی سیر حاصل رات گئے گفتگو ہوئی، ہمارا آئیڈیا ڈسکس ہوا کہ آخر اس معیشت کو کیسے سنبھالا جا سکتا ہے۔ اب جب بات ہوئی تو ایک کنکلوژن یہ نکالا کہ اس وقت ملک کے ایسے بڑے، صرف آپ انگلیوں پر گن لیں، 10 ٹائکون ہیں جو کرپٹ مافیا کے سربراہ ہیں، جن کی عمریں بھی 70 سال سے اوپر ہوتی جا رہی ہیں، ان کو گرفتار کر لیا جائے اور ان کو صرف مہینے کا 1 کروڑ روپیہ خرچہ دیا جائے کہ اس سے زیادہ تو وہ نہیں کھا سکتے ہیں۔ 1 کروڑ دے کر بھی بھلے ہم یہ کہتے ہیں کہ انہیں 36 کروڑ روپیہ دے دیا جائے، 3 سال کا خرچہ دے دیا جائے، بیٹھ کے کھائیں، اور باقی جتنی انہوں نے کرپٹ مافیا کے ذریعے کرپشن کر کے فائلوں کو پہ لگا کر پیسے دے کر جو کچھ ہتھیایا ہے، جو کچھ کمایا ہے، جو کچھ انہوں نے بیرون ملک بنایا ہے، ان کو بھی واپس لائے جائے اور ان کی دولت کو بھی واپس کیا جائے، انہیں یکمشت پیمنٹ کر دی جائے کہ یہ آپ کے پیسے ہیں، اس سے زیادہ اگر 1 ٹکا بھی ہے تو وہ بحق سرکار ضبط کر لیا جائے۔ اور اگر یہ نہیں آتے ہیں، یہ قابو میں نہیں آتے ہیں، تو انٹرم گورنمنٹ کو سخت فیصلے لینا پڑیں گے۔ وہ ان کی آل اولاد کو، بچوں کو گرفتار کر کے پابند سلاسل ڈال دیں، یہ خود بخود آئیں گے ملک میں، پھر یہ واپس آئیں گے۔ اس ملک کو نوچا ہے، اس ملک کو بھگوڑا ہے، اس ملک کے خزانے کی بوٹیاں ایسے کر کر کے کھائی ہیں، ہڈیوں سے گوشت تک اتار دیا ہے، عوام کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ انٹرم گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ سخت ترین فیصلے ایسے سرمایہ داروں کے لیے، اور قطعی طور پر اس 2 سالوں میں یا 3 سالوں میں یا جتنے عرصے گورنمنٹ رہتی ہے، پابندی لگا دیں کہ ایک خاص رقم مخصوص کرنے کے بعد کسی کے بھی بینک بیلنس میں کوئی زیادہ رقم نہ پڑی ہو، اور جو پڑی ہوگی وہ جو ہے حکومت کے، سرکار کے خزانے میں ہوگی۔ یہاں اربوں کھربوں روپے لوٹ کر لے گئے ہیں، اپنی عیاشیاں دیکھ لیں، جب ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، MNA MPs کی کروڑوں اربوں کی بولیاں لگتی ہیں، لیکن عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بجلی مہنگی ہے،
पेट्रोल महंगा है, आटा महंगा है, दाल चीनी महंगा है, गैस नापैद है, लोड शेडिंग है, सर्दियों में गैस चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं, आटे की कीमतें देखें आसमान तक जा रही हैं, चीनी माफिया को देखें, आप प्रॉपर्टी माफिया को देखें, आप हाउसिंग सोसाइटियों को देखें, लूट मार अंधेर नगरी का एक पूरा ड्रामा नहीं पूरा फिल्म मचा हुआ है। लिहाजा केयर टेकर गवर्नमेंट आते के साथ सख्त फैसले करते हुए इन सब को उठाए और जेलों में डाले और फिर मुल्क का खजाना भरेगा और फिर यहाँ 6 अरब नहीं, हमने जैसे पीछे वीलॉग में बताया आपको 60 अरब नहीं खरबों रुपया आ जाएगा। यहाँ पर कैसे कैसे नाजायज जमीनों पर कब्जे किए गए हैं, कैसे कैसे रिश्वत देकर नाजायज मंसूबा जात लगाए गए हैं, किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसे चले गए हैं और ये विरासती हुकूमतें जिनके खानदानों में चल रही हैं उनको कतई तौर पर सियासत में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि इनके फैसले देख लें, इनके आबाई घर और पीछे के इनके इलाके देख लें जहां पर ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, मुज़ेरे बनाए हुए हैं, जाहिल उन्हें रखा हुआ है, उन्हें तालीम देते हैं कि वो उनके वोटर हैं, ये उनके सरों पर बैठकर हुकूमत करते हैं, मुल्क को लूटते हैं। जैसे कि इमरान खान कहता है कि ये लोग तो वो हैं बैरून मुल्क चले जाते हैं फिर वापिस आते हैं, मुल्क को लूटते हैं, भगोड़ते हैं और यहां से खजाना खाली करके फिर एक दफा बैरून मुल्क चले जाते हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट आते ही पहले दिन आज से ही एयरपोर्ट्स पर तमाम पाबंदियां लगा दे कि इस वक्त जो मुल्क में है वो कोई भी बाहर नहीं जा सकता, ताकि बैरून मुल्क फरार होने से पहले उनका हिसाब किताब हो जाए और जो बैरून मुल्क हैं उनको वापस लाया जाए। ये थी अहम तरीन खबर जो हमने आपको बताई थी कि केयर टेकर गवर्नमेंट आ रही है, विद इन वीक ये फैसला होगा और फिर मार्च तक सारे मामला इधर से उधर हो जाएंगे और फिर आगे निजाम चलेगा। ये सियासतदान कतई तौर पर हुकूमत चलाने में और खुसूसी तौर पर ये पीडीएम की हुकूमत बिल्कुल हुकूमत चलाने में नाकाम हो चुकी है और रजीम चेंज वाले जान चुके हैं कि उनका फैसला ये गलत था। उस फैसले की वजह से मुल्क तबाही के तहाने पहुंचा और टेक्निकल तौर पर डिफॉल्ट कर चुका है। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।